دنیا میں ہر نبی آئے، اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ ہوگا کہ قیامت تک، جب تک یہ شمس و قمر، چاند سورج ستارے اس دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا، چاند سورج اپنی روشنیوں کے ذریعے سے دنیا کو منور کرتے رہیں گے، اس وقت تک میرے حبیب محمد الرسول اللہ کا نام بھی دنیا میں زندہ رہے گا۔ ہر نبی آئے، اللہ نے مثال کے طور پر ایک آسان سے لفظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں کوئی بہت بڑا آفیسر آئے اور آپ ان کے لیے پنڈال سجائے، تو سب سے بڑا ہیڈ لائٹ میں ان کا نام لکھا ہوا تھا کہ فلاں آفیسر ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں آنے والا ہے۔ تو پنڈال میں اگر کوئی بڑا نام دکھتا ہے، پوسٹر میں کوئی بڑا نیم پلیٹ دکھتا ہے تو اس آفیسر کا نام دکھتا ہے، بعد میں وہ چھوٹے چھوٹے آفیسروں کا نام لکھا رہتا ہے۔ اور جب وہ آفیسر چلا جاتا پھر کوئی دوسرا آتا ہے تو پھر اس نام کو اتار دیا جاتا ہے، پھر جو آنے والا ہوتا ہے اس کا لگا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی معراج کی رات میں اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، میں نے ہر ایک کا بورڈ لگا دیا، ہر ایک کا نیم پلیٹ لگا دیا۔ آدم علیہ السلام آئے، ان کا زمانہ ختم، نیم پلیٹ اتار دیا۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام آئے، ان کا بورڈ ہٹا دیا۔ ان کے بعد پھر نبی آتے گئے، ہر ایک نبی کا نیم پلیٹ لگاتا تھا سدرۃ المنتہا میں، وہ گزرتے جاتے تھے، ان کا نیم پلیٹ ہٹا دیا جاتا۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی چلے گئے دنیا سے، ان کا بھی نیم پلیٹ ہٹا دیا گیا، ان کا بھی بورڈ ہٹا دیا گیا۔ اب سدرہ میں قیامت تک کسی کا اگر بورڈ لگا ہوا رہے گا، قیامت تک اگر کسی کا نیم پلیٹ لگا ہوا رہے گا، تو میرے حبیب محمد الرسول اللہ کا رہے گا۔ اب قیامت تک اس بورڈ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، جب تک کہ اللہ روز محشر کو قائم نہ کر دے۔ یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے اس وقت تک میرے نبی کا نیم پلیٹ لگا رہے گا جب تک میں اپنے حبیب کو مقام محمود تک نہ پہنچا دوں۔ اس کے اوپر ابھی بات آئے کہ مقام محمود تک کیسے پہنچے میرے نبی، تو کتنا اونچا مقام ہے۔ اب قیامت تک میرے نبی کے بورڈ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اب میرے نبی سے بڑا پروفیسر، میرے نبی سے بڑا کوئی آدمی عرش تک، سدرۃ المنتہا تک نہیں پہنچنے والا۔ جو پہنچ گئے وہ پہلے، اب میرے نبی کے بعد کوئی نہیں پہنچے گا۔ اب یہ نیم پلیٹ قیامت تک اللہ سدرۃ المنتہا میں لگا دیا کہ اب اگر پوری دنیا میں، پورے آسمان و زمین میں، پوری کائنات میں اگر کسی کا ڈنکا بجے گا، کسی کا نام لیا جائے گا، تو اللہ کے ساتھ میرے نبی محمد کا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر جو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، اور جو نبی کا نہیں ہوا پھر اللہ کا نہیں ہوا تو وہ کہاں کرے گا؟ نہ دنیا کا، نہ دین کا، نہ گھاٹ کا، نہ گھر کا، کہیں کا نہیں رہے گا وہ۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ جو دنیا میں رہے گا میرا، وہ قیامت میں بھی اللہ کا رہے گا۔ اللہ اس کو اپنے قریب میں، اپنے حبیب کے نزدیک ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو فرشتوں میں بھی چیمی گوئیاں ہونے لگی، انبیاء کرام میں بھی چیمی گوئیاں ہونے لگی، کیونکہ اگر کوئی آدمی کو بڑا مقام ملتا ہے تو پیچھے کے لوگ خسر فسر کرتے ہیں، ارے باپ ان کو کیوں اتنا اچھا مقام ملا، اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ جو خسر فسر ہوتی نا، تو اس خسر فسر کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ڈنکے کی چوٹ میں کہہ دیا کہ اب کوئی گنجائش نہیں میرے نبی کے بارے میں تمہیں پیچھے بولنے کی، نہ دنیا والوں کو، نہ آسمان والوں کو، نہ انبیاء کو، نہ جناتوں کو، نہ بشر کو، نہ شجر کو، نہ حجر کو، اب کسی
کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں. اب بولے گا تو اللہ یا میرا حبیب بولے گا, دوسرا بیچ میں کوئی نہیں بولے گا. جب دنیا والے اعتراض کر رہے تھے یہ محمد ایک رات میں آسمان پر گیا, ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا, پھر سدرۃ المنتہا سے عرش پر, پھر عرش سے اوپر اللہ نے مقام محمود بھی دکھایا, کیونکہ عرش کے اوپر جو ہے مقام محمود ہے, پھر مقام محمود کے بعد لا منتہا ہے, کہاں تک ہے کوئی نہیں جانتا, اور اللہ نے اس کی تفسیر بتایا بھی نہیں, نہ نبی نے بتایا نہ اللہ نے بتایا. تو مقام محمود تک تو ہمیں معلوم, آگے کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے, اللہ کے حبیب جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بھی سوچتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو اتنا اونچا مقام کیسے دیا, اتنی بلندیوں پر کیسے پہنچا دیا, تو قرآن نے اعلان کر دیا ہے, قرآن نے فرما دیا ہے کہ میں رب ہوں, میں احکم الحاکمین ہوں, میں جس کو چاہوں بلندی پر پہنچا دوں, جس کو چاہوں پستی پر پہنچا دوں, جس کو چاہوں عزت کے مقام پر بٹھا دوں, جس کو چاہوں ذلیل و خوار کر دوں, جس کو چاہوں بادشاہت سلطنت دے دوں, جس کو چاہوں بادشاہ سے بھی اتار کر کے فقیر بنا دوں. اور یہ قرآن کہتا ہے. اب آ جائیے قرآن کی زبان میں سنیے, اب قرآن کیا کہتا ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں. کتنا خوبصورت انداز میں میرے نبی کے مقام کو قرآن نے بیان کیا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ فرماتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں بادشاہت عطا کر دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بادشاہت اور سلطنت اور حکومت عطا کر دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں مالداری عطا کر دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بلند مقام پر پہنچا جاتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں رفعت کے مقام پر پہنچا دیتا ہوں. اور میرے نبی کو میں نے رفعت اور بلندی کا مقام عطا فرمایا. قرآن میں دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میں نے اپنے نبی کے نام کو آسمان سے بھی بلند کیا, جنتوں سے بھی بلند کیا, سدرۃ المنتہا سے بھی بلند کیا, عرش عظیم سے بھی بلند کیا, یہاں تک کہ میں نے اپنے نبی کے نام کو, اپنے حبیب کے نام کو, اپنے چہیتے نبی اپنے محمد الرسول اللہ کے نام کو میں نے مقام محمود تک پہنچا دیا. اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور اگر میں جسے نہ چاہوں تو اس کو میں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں, اس کو میں رسوا کر دیتا ہوں, اس کو میں دنیا والوں کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑتا ہوں. جسے میں نہیں چاہتا ہوں اگر وہ بادشاہت کی گدی پر بیٹھا ہوتا ہے تو میں چند لمحوں میں ان کو فقیری کی گدی پر بٹھا دیتا ہوں. یہ اللہ کا نظام ہے. اور اللہ نے یہ آیت کیوں اتاری؟ تاکہ دنیا والے, مکہ والے, یہ دشمنان مکہ, یہ دشمنان کفار میرے نبی کا پر اعتراض نہ کرے, میرے نبی پر انگلیاں نہ اٹھائے, میرے نبی کو یہ نہ کہے کہ ایک ہی رات میں آسمان پر گئے, جنت گئے, جہنم گئے, سدرۃ المنتہا گئے, کیسے پہنچایا؟ تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ رفعت دینے والی ذات میری ہے, مقام و مرتبہ دینے والی ذات میری ہے. میں چاہو تو جسے بھی چاہو آسمان کی بلندی پر چھولا دے دو, اور جسے چاہو تو آسمان سے سیدھا زمین پر پٹک دیتا ہوں. تو آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. او انسانوں, او مکہ والوں, او میرے نبی پر اعتراض کرنے والوں, او آسمان کے فرشتوں, چیمی گویا کرنے والوں, ساری کائنات کا مددگار, ساری کائنات کا پالنہار, ساری کائنات کو بنانے والا, انک علی کل شیء قدیر, سپر پاوروں کا پاور رکھنے والا میں رب ہوں, تمام جہانوں کے اندر قدرت رکھنے والا میں رب ہوں, تمام جہانوں پر اپنی انگلی کے اشارے پر نچانے والا میں رب ہوں. اس لیے اللہ فرماتا ہے بیدک الخیر,
انک علی کل شیء قدیر، میرے آگے کسی کی طاقت نہیں چلتی، کسی کی پاور نہیں چلتا۔ جب رب کی طاقت آ جائے دنیا والوں کی طاقت نیچے ڈاؤن ہو جاتی، چاہے وہ دنیا میں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کیوں نہ ہو۔ میرے دوستوں، میں آسمان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میرے نبی کے مقام کو بلندی تک پہنچا کر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اس قرآن کی آیت میں اللہ نے کیسے دنیا والوں کو سمجھایا کہ میرے نبی جو آسمان پر پہنچے کیسے ایسے نہیں پہنچے۔ ارے میں رب و طاقتور والا رب ہوں، اللہ آگے قرآن کی آیت میں فرماتا ہے، اور یہ آیت جس کو پڑھنی ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں پڑھ لیجئے، پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ میں تو آپ کو تفسیر نہیں بتاؤں، جھلک دکھلا رہا ہوں، آپ کو ایک منظر کشی کر رہا ہوں، ایک اسکرین کی طرح آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میرے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، کہ اللہ قرآن کے ذریعے سے دنیا والوں کو بھی اور آسمان والوں کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ فرما دیا کہ ساری طاقتوں کا مالک میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی طاقت نہیں، کوئی پاورفل نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے تولج اللیل فی النہار وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اے دنیا والوں، مردوں کو زندہ کرنے والی ذات میں ہوں، زندوں کو مردہ دینے والی ذات میں ہوں۔ میں نے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا اور زندوں کو بھی مردہ کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے جو مردوں کو زندہ کیا، ارے ہم رحم مادر میں تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہم تھوڑی زندہ تھے، تو اللہ نے جب عالم ارواح میں ہم مردہ پڑے ہوئے تھے، صرف ہمارا جسم نہیں تھا، روح تھا، تو اس مردے جسم کے اندر روح ڈال کر اللہ نے ہمیں دنیا کیا۔ پھر جب ہم مر جائیں گے تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، جب ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائے گی، گل سڑ جائیں گے، پھر اللہ روز محشر میں دوبارہ ہم کو زندہ کرے گا، ہماری ہڈیوں میں گوشت ڈالے گا، ہمارے جسم کو اللہ، یہ جسم جو ہمارا آج دکھ رہا ہے، اسی جسم کے شکل میں اللہ قیامت میں اٹھائیں گے۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے کہ یہ سارے منظر کشی میں کرنے والا ہوں، اور میں اپنے نبی کو معراج پر بلانا یہ سارے منظر کو دکھانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی جب معراج پر گئے نا، بہت سارے مناظر دکھائے، کیونکہ قرآن میں اس کا فرمایا کہ میں نے عجیب و غریب چیزیں اللہ اپنے نبی کو دکھایا، اپنے حبیب کو دکھایا۔ اور اس کا ذکر کہاں فرمایا؟ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے آگے قرآن میں کیا فرمایا کہ میں نے کیسے کیسے مناظر اپنے نبی کو دکھاتا رہا، اور میرے نبی ان مناظر کو دیکھتے گئے، اس سے لطف بھی حاصل کرتے رہے، اور اپنی امت کو اس کا پیغام بھی دیتے رہے کہ میری امت، یہ چیز تمہارے لیے صحیح ہے، یہ چیز تمہارے لیے غلط ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو، اپنے پیغمبر کو ایک مبارک سفر میں بلایا، ایک مبارک سیر و تفریح میں بلایا، اور میں نے عجیب و غریب مناظر اپنے نبی کو آسمانوں پر، جنتوں میں، جہنم میں دکھلایا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس آیت کا مطلب ہے کہ میں نے بہت سارے مناظر دکھائے، عجیب و غریب مناظر دکھائے، اور میرے نبی ان تمام مناظر کو دیکھتے رہے۔ روایت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے 80,000 مناظر دکھائے، لیکن میں 80,000 نہیں بتاؤں گا، اس میں سے چند بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں چلتے گئے، سارے انبیاء، پچھلے جمعہ بتایا تھا، ہر آسمان پر ایک نبی کو اللہ نے کھڑا کیا تھا استقبال کے لیے،
یاد ہے کسی کو کون سے آسمان میں کون سے نبی تھے؟ یاد ہے؟ شاید ایک کو یا دو کو یاد ہوگا، باقی تو بھول گئے ہوں گے۔ اللہ نے سب سے پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت آدم کون ہے؟ ابو البشر، ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے حبیب، اپنے نبی کا استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم، بھول گئے۔ یاد رکھنے کی چیز ہے یہ سب۔ دوسرے آسمان پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو استقبال کے لیے کھڑا کیا۔ میرے دوستو، ہمیں آسمان کا سفر کرنا ہے۔ یہ تو پچھلے جمعے سن چکے ہیں کہ کتنے آسمان پر کتنے نبی تھے، اور سب سے آخری آسمان، ساتویں آسمان پر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، جو ہم سب کے جد امجد ہے، ہمارے نبی کے جد امجد۔ ہمارے نبی جس خاندان سے آئے وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو شاخیں ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے۔ اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو شاخ چلی وہ ہم بنے، ہم اور آپ، جس کو مسلمان کہتا ہے۔ اور جو اسحاق علیہ السلام سے جو شاخ چلی اس کو بنی اسرائیل کہتا ہے، جو یہودی ہے، جو نالائق قوم بنی آج۔ اسرائیل میں جو یہودی ہے نا، وہ اسی کی نسل سے ہے، انبیاءوں کے نسل تھی، لیکن ان نالائقوں نے اپنے باپ کو نہیں چھوڑا، اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے سگے بھائی تھے ان کو بھی کنویں میں ڈال دیا، اتنے نالائق تھے۔ اور کنویں میں ڈال کے کیا کہہ رہا اپنے ابا کو؟ ابا جان ہمارا بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ کتنا جھوٹے مکار ہے، آج بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہودیوں میں جو سب سے بڑا جھوٹ بولنے ہوگا وہ اس معاشرے میں سب سے عزت دار انسان ہوگا۔ یہودیوں کا یہ طریقہ ہے، جو جتنا جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل کرے گا وہ ان کے قوم میں اتنا ہی اچھا آدمی ہے۔ اور اسلام میں جو جتنا سچا انسان ہوگا، جو جتنا اپنے وعدے پر پکا انسان ہوگا، وہ اسلام میں اتنا ہی معزز اللہ کے نزدیک بھی اور اللہ کے نبی کے نزدیک بھی۔ تو اب میں آپ کو آسمان کی سیر کرا رہا ہوں، کیونکہ میرے دوستو وقت اتنا تیزی سے چلتا ہے نا، ابھی شروعات نہیں کی کہ گھڑی کی سوئی 25 پہ اٹک گئی، شروع بھی نہیں ہوا کہ گھڑی کی سوئی اتنی تیزی سے بھاگ رہی۔ میرے دوستو اب آسمان کی سیر کیجئے۔ اللہ نے 7 آسمان کے مناظر کو دکھائے، 8 جنت دکھائے، اللہ نے جہنم دکھائے، جہنم کے کچھ مناظر کو دکھائے۔ اس میں ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ اگر اس مناظر کو ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی ایک منظر کو دیکھا جہنم میں کہ کچھ آدمی ہیں، ان کا آدھا جسم کمر سے لے کر سر تک سور کا اور کمر سے پاؤں تک انسان کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کون انسان ہے؟ جبرائیل علیہ السلام یہ بتاؤ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ وہ انسان ہے جو لوگوں کی عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دیتا تھا، یعنی جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیش کر کے مظلوموں پر، کمزوروں پر یہ ستم ڈھاتا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے آدھے جسم کو سور میں بدل دیا اور آدھے کو انسان میں بدل دیا۔ پھر آگے گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں تندور میں، آگ کی بھٹی میں، ان کے شرمگاہ سے آگ داخل کی جا رہی اور منہ سے آگ نکالا جا رہا ہے، اور آگ کی لپیٹ ایسی ہے کہ وہ تندور کے اوپر اٹھتا ہے، جو باجو ہی باہر نکلنا چاہتا ہے پھر فرشتے دھکے مار کے اس کو تندور میں داخل کر دیتے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، زنا خور مرد عورت۔ پھر آگے گئے، کچھ لوگ دیکھے کہ ان کے سامنے 2 قسم کے گوشت رکھے ہوئے، ایک حلال گوشت اچھا پکا ہوا، اور ایک گوشت جو سڑا ہوا مردہ جانور کا ہے۔ اور اچھا گوشت پلیٹ میں ہے، مردہ گوشت بھی ہے، لیکن وہ آدمی اچھے گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، مردہ گوشت کھا رہا ہے نوچ نوچ کر کے۔ ہمارے نبی کو عجیب دکھا، کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا تھا، ان کی غیبت کرتا تھا، ان کی چغلیاں کرتا تھا، اس لیے آج اللہ ان کو یہ سزا دیا ہے کہ وہ اچھائی کو چھوڑ کر کے برائی کی طرف گیا، اس لیے اچھے گوشت کے بجائے ان کو مردہ گوشت کھلایا جائے۔
آج ہمارا ماحول بہت گزر چکا ہے. کچھ آدمی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے اسی کی جا کر غیبت کرتے رہتے ہیں بڑی بڑی مجلسوں میں. اللہم حفظنا من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. غیبت اور یہ سارے مناظر اللہ کے نبی دیکھ کر آئے ہیں اور یہ ہونا طے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کچھ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں. جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے وہی میرے نبی بولتے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. کتنی بڑی بات کہہ دی قرآن نے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں چاند اور سورج کی قسم کھاتا ہوں جو رات میں ٹمٹما کر ٹوٹ جاتے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. میرے نبی ہوائی بات نہیں کرتے، نہ اپنی بنی بنائی بات کرتے. جب تک کہ میں اپنے نبی کے دل میں بات نہ ڈالوں میرے نبی ایک جملے بھی نہیں نکالتے. اور کچھ لوگ ایسے پھر دیکھیں، بہت سارے مناظر ہے، کتنا بتاؤں، میں آپ کو چند بتا دیتا ہوں تاکہ نصیحت کر لیں. بہت آدمی گیا کہ کچھ آدمی ہیں بہت ساری لکڑیاں جمع کر رہے ہیں اور اس کو اٹھانا چاہ رہے لیکن اٹھا نہیں پا رہے، پھر بھی لکڑیاں جمع کر رہے ہیں گٹھریوں میں. اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی امانت کو اپنے پاس جمع تو کرتا تھا لیکن سنبھالنے کی طاقت نہیں تھا، اس کے اندر خیانت کرتا تھا. اس لیے اس کو اللہ قیامت تک یہی سزا دیں گے کہ لکڑیوں کو جمع کریں گے، جمع کرتے کرتے یہ پھر کمر میں لا دیں گے اور کمر میں لاد کر کے جو ہی جہنم کے قریب جائیں گے تو ایک فرشتہ آئے گا اس کو دھکیل دے گا، دھکا مارے گا تو وہ 70 سال کی مسافات میں جہنم کے نیچے گرے گا. پھر اٹھنے کی کوشش کرے گا کہ وہ امانتیں نکال کر کے لاؤں اور میں لوگوں کو بانٹوں، پھر فرشتہ اس کو دھکا مارے گا، وہ جہنم میں چلائے گا اور قیامت تک یہ اسی طرح گرتا رہے گا، پڑتا رہے گا. میرے دوستو بڑے خوفناک مناظر تھے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے جسم کو نوچ رہے تھے، اپنے جسم کو نوچ رہے تھے. اور کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا کہ بہت بڑا ہتھوڑا ہے فرشتوں کے پاس اور وہ سویا ہوا ہے اور جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نبی ان آدمی کو دیکھو کہ ایک فرشتہ ہے ان کے سر کو مارتا ہے ہتھوڑے سے اور کچل دیتا ہے، پھر جو ہی وہ ہتھوڑا اٹھاتا ہے ان کا سر پھر صحیح سالم ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر کچل جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے صحیح سالم. فرمایا جبرائیل یہ اتنا سخت عذاب کون ہے یہ آدمی؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. میرے دوستو بتائیے کتنا خوفناک عذاب ہوتا ہے نماز چھوڑنے پر، کہ ہتھوڑے سے ہمارے سر کو پیٹا جاتا ہے اور کچل دیا جاتا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز یہ میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے. انشاءاللہ میں ساری چیزیں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اب میرے نبی آسمان پر پہنچے، ان مناظر کو اب چھوڑتا ہوں، مختصراً آگے بڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پہنچے، جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر، وہاں لکھا ہوا ہے بورڈ کہ اس سے آگے نو انٹری، نہ انسانوں کی، نہ جناتوں کی، نہ فرشتوں کی. بھائی ہمارے گھروں میں لکھتے ہیں نو پارکنگ، یہاں آپ پارکنگ نہیں کر سکتے، گاڑی کھڑا نہیں کر سکتے، یہاں سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں، یہاں کسی کو نہیں، صرف یہاں وہ جائیں گے جس کو اللہ اجازت دیں گے. تو سدرۃ المنتہا پر ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے نو انٹری کا، کہ اس سے آگے فرشتوں کے سردار، ملائکہ کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو بھی جانے کی اجازت نہیں، وہ بھی نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا پر میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں آ گئے. ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے تو انسان کی شکل میں آتے تھے، لیکن جو ہی سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہ اپنی شکل میں آ گئے، جس شکل میں اللہ نے ان کو بنایا. اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی شکل میں دیکھا ہے. ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا تھا خانہ کعبہ میں، اس وقت اپنی شکل میں آئے تھے جبرائیل علیہ السلام. اور ایک مرتبہ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اپنی شکل میں 600 نورانی پر پھیلا کر جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں آئے. میرے نبی کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟
یہ کون سا شکل؟ کہا اسی شکل میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور یہ میری اصلی شکل ہے. جب میں آپ کے پاس جاتا ہوں تو میں اپنی شکل کو تبدیل کر کے انسانوں کی شکل میں آتا ہوں. تو اپنی شکل سارے 600 پر نورانی پر پھیلا دیے اور اللہ کے نبی نے دیدار کیا. کہا جبرائیل تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ کہا بس اب یہیں تک میری حد ہے, آگے نہیں جا سکتا. آگے گیا تو یہ سارے کے سارے جو میرے نورانی 600 پر ہے وہ سب جل کر راکھ ہو جائیں گے. کہا جبرائیل میں کیسے جاؤں گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معراج کے سفر میں 3 سواری کا استعمال کیا گیا ہے. ایک براق کا, دوسرا معراج کا, تیسرا رف. براق جو گھوڑے کی طرح تھا, معراج جو سیڑھیوں کی طرح آسمانوں پر لگایا گیا, اور رف ایک میٹ کی طرح, قالین کی طرح لگایا گیا جو سدرۃ المنتہا سے عرش تک لے کر گئے اللہ کے نبی کو. وہ کتنا خوبصورت قالین تھا, وہ کیسا تھا, وہ اللہ جانتا ہے, اللہ کے نبی جانتے. 3 سواریوں کا استعمال کیا گیا اللہ کے نبی کے لیے استقبال کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی یہ رف آپ کی سواری آ چکی, بیٹھیے, چند سیکنڈ میں آپ میرے قریب ہوں گے عرش پر. اب میرے دوستوں, کوئی ہم مہمان جاتے ہیں, سسرال والے جو شادی شدہ ہے سسرال جاتے ہیں تو سوچتا ہے کہ بھئی اپنے ساس اور سسر کے لیے کوئی اچھا سا مٹھائی لے کر جاؤں. ہماری اگر سالیاں ہوتی, جس کی سالی ہوتی تو اگر سوچتے اگر نہیں لے کے جاؤں تو سالی کال پکڑ لیں گے ہماری کہ بھائی مہمان بڑا بہت کنجوس ہے ہمارے بہنی, کچھ آتے نہیں. تو آدمی کسی کے لیے لائے یا نہ لائے سالیوں کے لیے ضرور لے کے جاتا ہے گفٹ یا مٹھائیاں. تو ہم سسرال جاتے تو مٹھائی لے کر جاتے, یا کئی مہمان جاتے تو مٹھائی لے کر جاتے, تحفہ لے کر جاتے. اللہ کے نبی مہمان بن کر جا رہے ہیں, میزبان کون؟ اللہ ہے. اللہ کے نبی مہمان. جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اللہ کے نبی بھی سوچا مجھے بھی اللہ کو کچھ تحفہ دینا ہے, کچھ ہدیہ پیش کرنا ہے. بھئی خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے. اللہ کھانے سے پاک, پینے سے پاک, ساری چیزوں سے پاک. تحفہ دیں گے تو کتنا خوبصورت تحفہ اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. وہ تحفہ میں سناتا ہوں آپ کو. جب اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو اللہ کے نبی اپنے نالین مبارک کو اتارنے لگے, کیونکہ فخلعنا علیک, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھ رہے تھے جوتا پہن کر, تو اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ تمہیں میرے ادب کا خیال نہیں, تمہیں میرے بارے میں معلوم نہیں کہ تم کس سے باتیں کرنے کے لیے آ رہے ہو؟ اللہ سے ہم کلامی ہوگی آج تمہاری, اللہ سے تم باتیں کرو گے. فخلعنا علیک, جلدی اپنے جوتے مبارک کو اتار دو, یہ کوہ طور میں تم آ رہے ہو, مجھ سے باتیں ہوگی, جوتے اتار دو, ننگے پاؤں آؤ. تو میرے نبی کے ذہن میں تھا موسیٰ کو اللہ نے ڈانٹ پلائی تھی جوتے اتار دو, کہیں مجھے بھی ڈانٹ نہ پڑ جائے. تو سدرۃ المنتہا میں میرے نبی جوتے اتارنے لگے, نالین اتارنے لگے. تو اللہ کی طرف سے کیا آواز آئی؟ میرے حبیب آج تو میرا عرش آپ کے جوتے کی چمک کی وجہ سے, آپ کے جوتے پڑنے سے بھی میرا عرش جھوم رہا ہے خوشیوں سے. آپ کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنے مبارک نالین پہن کر, جوتے پہن کر ہی میرے عرش پر آ جائیے. آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں, موسیٰ کو اتارنے کا میں نے حکم دیا, آپ کو حکم نہیں. آپ تو اپنے نالین مبارک کو پہن کر آئیے. دیکھو کتنا اونچا مقام میرے نبی, عرش پر پہنچ رہے ہیں, جوتے اتارنا چاہ رہے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں میرے حبیب, آپ کے پاؤں میں چوٹ لگ جائے گی, آپ کو تکلیف پہنچ جائے گی, آپ کو ذرا سی خراش آ جائے, میں اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اور میرا محبوب جو ہو, میں اپنے محبوب کو کسی قسم کی تکلیف پہنچاؤں, یہ رب کو برداشت نہیں, یہ رب کو گوارا. اس لیے آپ اپنے جوتے مبارک پہن کر ہی میرا عرش پر آ جائیے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. میرے نبی قریب گئے یہاں تک کہ 2 کوانوں کی طرح, جس طرح یہ 2 کمان آپس میں ملتے, اتنا قریب میرے قاب قوسین کی طرف مل گئے میرے نبی. میرے دوستو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, اللہ نے 70,000 کے جو نور کے پردے تھے عرش پر, کہا کہ یہ سارے کے سارے پردے ہٹا دیا جائے. آج میں ایک طرف محبوب, دوسرا طرف عاشق, ایک طرف معشوق. آج اللہ ایک طرف میرا حبیب ہوگا, دوسری طرف میں اپنا رب, اپنے نبی کا دیدار کرتا رہوں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے عرش پر پہنچے, سب سے پہلے پہنچنے کے بعد ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں معراج پر آیا ہوں, میرے پاس تو کچھ دینے والا نہیں, مال و دولت, ایک تحفہ لے کر آیا ہوں.
اللہ نے فرمایا میرے نبی، میرے محبوب، میرے حبیب کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کو کیا تحفہ دینا چاہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کچھ نہیں دینا چاہتا، ہمارے پاس کیا ہے آپ کو دینے کے لیے؟ آپ تو کائنات کے رب ہے، آپ تو احکم الحاکمین ہے، ہم بھلا کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو کمزور ہیں، چھوٹا موٹا تحفہ لے کر آیا ہوں، شاید اللہ میری طرف سے اس تحفے کو قبول فرما لیجئے۔ اگر آپ قبول فرما لیں گے تو میری معراج میں 4 چاند لگ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب تحفہ تو پیش کرو، میں رب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں تمہارے جوتے مبارک کو اپنے عرش پر بلا رہا ہوں، کیونکہ آج پہلا دن ہے اور پہلی رات ہے کہ آج اللہ کا عرش کسی مبارک قدم پر پڑنے کی وجہ سے جھوم رہا ہے، اللہ کا عرش خوشیاں منا رہا ہے، اللہ کے عرش کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ آج سے پہلے کسی بشر کو، کسی انسان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ جبرائیل بھی نہیں گئے وہاں تک۔ آج میرے نبی اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ پہنچ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ یہ چھوٹا تحفہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے رب، اے کائنات کو بنانے والا، اے احکم الحاکمین، اے میرا چھوٹا سا تحفہ، التحیات للہ، اے اللہ میری تمام جانی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، اے اللہ میں نے جو زبان سے عبادت کی ہے اے اللہ وہ بھی تیرے لیے، اے اللہ میں نے آنکھ سے جو عبادت کی ہے وہ بھی تیرے لیے، اے اللہ میں نے جو ہاتھ سے عبادت کی ہے وہ بھی تیرے لیے، اے اللہ میں نے پاؤں سے جو عبادت کی ہے وہ بھی تیرے لیے، اے اللہ میں نے جو چل کر عبادت کی ہے وہ بھی تیرے لیے، اے اللہ میں نے جو بیٹھ کر عبادت کی ہے اے اللہ وہ بھی تیرے لیے، اے اللہ راتوں کو جاگ کر میں نے اپنی نیند کو قربانیاں دے کر جو میں نے عبادت کی ہے اے میرے رب وہ بھی تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے رب، اے کائنات کو بنانے والا، اے آسمان و زمین کو سجانے والا، اے مولا یہ میرا حقیر سا تحفہ ہے، اے میرا کمزور سے تحفہ ہے، اے میرے رب اس تحفے کو قبول فرما لیجئے۔ جب اللہ کے نبی نے اس تحفے کو پیش کیا کہ اللہ میں نے دنیا میں جتنی بھی عبادت کی ہے، چاہے وہ کیسی بھی عبادت کی ہے، آج ساری عبادتوں کو میں تیرے چرنوں میں، تیرے قدم میں ڈال رہا ہوں، اللہ تو اس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ تو جوش میں تھے، اللہ اپنے نبی کی میزبانی میں لگے ہوئے تھے۔ اچھا میرا نبی مجھے ہدیہ پیش کر رہا ہے، میرا نبی مجھے تحفہ دے رہا ہے، میں رب ہوں، میں کیوں پیچھے رہوں؟ میں بھی اپنے نبی کو تحفہ پیش کرتا ہوں، میں وہ تحفہ دوں گا میرے نبی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو خاص کیا ہے، تحفے میں بھی خاص کیا، لیکن میرے نبی دیکھیے میرے دوستو، ہم امت کی کتنی فکر ہے۔ اللہ خاص کیا تحفے میں، لیکن میرے نبی اس پر راضی نہیں ہوئے، کہا کہ میری امت بھی شامل ہونا۔ لیکن ہم گنہگار امت نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے اپنے نبی کی عظمت کو، کتنا اچھا مقام۔ ہم کسی اگر بڑے آفیسر کے پاس جاتے تو خاندان بیوی سب کو بھول جاتے، صرف اپنا ہی مسئلہ بیان کرنے کا رہتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے بھائی ہمارا بھی مسئلہ، بھول جاتے۔ لیکن رب کے پاس میرے نبی مہمان بن کر گئے، وہاں بھی اپنی امت کا خیال ہے، اپنی امت کو نہیں بھولے ہیں۔ سب بھول گئے لیکن اپنی گنہگار امت کو نہیں بھولے۔ کہا کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو نے مجھے اتنا اچھا تحفہ دیا، لو میری طرف سے بھی تمہیں تحفہ دیا جا رہا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب، اے کالی کملی والے، اے امام الانبیاء، میری طرف سے بھی تم پر سلامتی ہو، میری رحمتیں ہوں، میری برکتیں ہوں، میری مغفرتیں ہوں، میری ساری کی ساری مغفرت، رحمتیں، برکتیں آج محمد کے قدم پر نچھاور ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، کہ اللہ اے میرے حبیب میری طرف سے لو سلامتی، رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، ساری چیزیں آج میں تیری قدموں پہ نچھاور کر رہا ہوں، میرے حبیب لے لو یہ تحفہ۔ لیکن السلام علیکہ کہا، السلام علیکم نہیں کہا۔ اگر السلام علیکم کہتا تو ہم سب داخل ہو جاتے۔ اللہ نے میرے نبی کو خاص کیا تو میرے نبی کہا اچھا موقع ہے، اللہ جوش میں ہے، میری امت کیوں محروم رہ جائے؟ میری امت کو محروم نہیں رہنا،
آج اللہ دینے پہ ہے، محمد لینے پہ ہے. اللہ دینا جانتا ہے، محمد لینا جانتا ہے. میرے دوستو، یہ میرے نبی کا مقام ہے. اللہ دیتا رہے گا، میرے حبیب محمد الرسول اللہ لیتا رہیں گے، لیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے. اپنے نبی لینے میں کنجوسی نہیں کرتے، نہ اللہ دینے میں کنجوسی کرتا ہے. تو فوراً اللہ نے اپنے میرے نبی نے اپنے امت کو یاد کر لیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے رب، اے کائنات کے بنانے والا، صرف سلامتی محمد پر نہیں بلکہ میرے امت کے نیک لوگوں پر بھی، میرے امت کے گنہگاروں پر بھی، میرے امت کے خطا کاروں پر بھی، میرے امت کی سیاکاروں پر بھی سلامتی ہو، مغفرتیں ہو، تیری رحمتیں ہو، تیری برکتیں ہو. اے اللہ، میرے امت کے لوگوں کو بھی اس مبارک گھڑی میں شامل فرما لیجئے. اللہ حبیب اور محبوب کے درمیان باتیں ہو رہی. جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ سدرۃ المنتہا میں. نبی کا انتظار کر رہے ہیں. کتنی باتیں ہوئی اللہ اور نبی سے؟ 80,000 سوال و جواب انتظار میں ہیں. باتیں ہو رہی اللہ اور نبی کے درمیان. تو جب یہ باتیں حضرت جبرائیل کے کانوں تک پڑی تو جبرائیل نے کہا فرشتوں سے، ارے ہم لوگ کیوں محروم رہ جائے؟ موقع بہت اچھا ہے، اللہ سے اور نبی سے باتیں ہو رہی. ہم بھی کچھ تو گنگنا دیں نبی کے سامنے، ہم بھی تو اللہ کے سامنے کچھ تعریف بیان کر دیں. تو فوراً سدرۃ المنتہا میں، عرش میں جتنے سارے فرشتے تھے، جبرائیل کے کہنے پر بیک زبان سب نے جھوم کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ، ہم سب گواہی دیتے ہیں، ہم سارے کے سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی کسی کا ہمسر نہیں. اے اللہ، تو تیرے عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ تیرے بندے اور رسول ہیں. سارے فرشتوں نے گواہی دیا کہ اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ آپ کے بندے اور نبی ہیں. اللہ اور نبی کے درمیان باتیں ہو رہی، بہت ساری باتیں ہو رہی تھی. باتیں ہوتے ہوتے اللہ سے نبی نے ایک سوال پوچھا کہ اللہ، دنیا میں آپ نے بہت سارے نبی بھیجے اور بڑے بڑے نبیوں کو آپ نے بڑے بڑے انعامات دیے، اللہ میرے لیے بھی کوئی انعام رکھے کیا فرمایا کہ میرے لیے بھی کوئی خاص انعام ہے کہ نہیں؟ تو میرے نبی فرمایا، اللہ فرماتا ہے اچھا میرے محبوب، تو اپنی انعام کا چاہ رہا ہے، تو کس چیز کے انعام کے بارے میں پوچھ رہا؟ کہ ابراہیم کو اللہ کتنے بڑے انعام دیے، ان کے لیے آگ گلزار بن گیا. موسیٰ کو انعام دیے. میرے دوستو، اس کی تفصیل میں گیا تو وقت ختم ہو جائے گی، آپ کا جمعہ لیٹ ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ جو انعام ملا انشاءاللہ آئندہ ہفتہ دیکھیں گے. اللہ